آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں. جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں. گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا، مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. اتنا عزت رسپیکٹ کیوں دوں میں؟ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ محترم قادیانی. ابے موت سمجھتے ہو؟ پورا گھر لپیٹ میں آئے گا اور پھر پورا خاندان لپیٹ میں آئے گا. ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے گھر میں طبیعت خراب ہوتی تھی، میں کسی روحانی عامل کے پاس گئی، اس نے کہا تم، اور کسی مفتی کے پاس گئی، دیوبندی مفتی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہوا ہے تو فلانا کیا ہوا ہے. تو میں نے علاج کرانا شروع کیا، میں ٹھیک ہو گئی، لیکن میری ساس اب پتہ نہیں 1-1 فٹ اچھلتی ہے بستر پہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا. تو اب میں ان کو لے کے جا رہی ہوں. میں نے کہا آپ کی ساس کے ٹھیک ہوتے ہی سسر 2-2 فٹ اچھلیں گے انشاءاللہ. حقیقت ابھی سسر سکون سے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اچھل کون رہی ہے؟ ساس اچھل رہی ہے، وہ ٹینشن میں ہے. جیسے ہی وہ سکون میں آئی تو ٹینشن پارسل کرے گی وہ. پھر سسر کیا کریں گے؟ وہ اچھلیں گے 4-4 فٹ. سسر کے ٹھیک ہونے سے پہلے گھر میں کوئی اور پھر خاندان کا 6-6 فٹ اچھلے گا. میں نے کہا اب آپ اپنا خاندانی نام رکھ لیں اچھل کودوی. لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا بھائی، نام ہوتے ہیں نا خاندانی نام. تو اب یہ اچھل کود قیامت تک کے لیے آپ کے خاندان میں چلے گی، کیونکہ آپ کا تعلق ہو گیا روحانی عامل سے، جن چڑیل بھوت اتارنے والے سے. اب زندگی بھر کے لیے ان جھمیلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے انگوٹھے پہ دھاگا بندھا ہوا ہے، کچھ کے یہاں بندھا ہوا ہے، یہاں کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا گیا ہے. وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے؟ ٹینشن. وہ فلیتے نکلتے بھی نہیں ہیں. اصل میں لفظ ہے فتیلہ. فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا، یہ بڑا مہذب لفظ ہے. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا، تاکہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھے. فتیل نہیں کہتے تھے، فلیتا. پھر حضرت نے اس کو بنا دیا پلیتا. کہا کہ اس کی جتنی انسلٹ کرو اتنا اچھا. تو فلیتے پلیتے بندے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں دھاگا ایک، ادھر دھاگا ایک، ادھر نکالو پتہ نہیں، ادھر کوئی تعویذ، ادھر دھاگے. پھر وہ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا، زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد. ایک دفعہ نا ان کو جھٹک دو ایسے کر کے، بولے اے اللہ میں بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، جن آئے، چڑیل آئے، بھوت آئے، جادو آئے، ٹونا آئے، میں نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جانا. تو مجھے ٹھیک کرنا چاہے کر دے، ورنہ میں اسی میں مرنے کے لیے تیار ہوں. مر جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان ان چڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی، بتا دوں. اور سنت جو رقیہ ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو اپنے اوپر، آیت الکرسی پڑھو. بہت زیادہ آپ نے علاج کرانا ہے، مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ. امام صاحب آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم سے اچھے ہی ہوں گے آپ، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے ہم پہ دم کر دیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر امام کا کام ہی ہے یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے تو پھر نہ جاؤ اس کے پاس. کام یہ نہ ہو پھر کر لو. بھائی دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، تو اس کے پاس چلے جاؤ. رقیہ آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ. اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو، چاہے تبلیغی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو. میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں مخالفت بول رہا ہوں. میرے خلاف ہو رہے ہیں کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ تم ایسے لپیٹ دیتے ہو. کچھ ہے تو لپیٹ رہا ہوں نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ میرا کیوں نہیں بگاڑتے روحانی ٹوپی ڈرامے؟ 2-4 چڑیلیں بھیج دینا یار، 2-4 بھوت بھیج دیں ہمارے اوپر بھی. یہ 20 سال سے میں چیلنج کر رہا ہوں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. اور یہ حیران ہوتے ہیں یار یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہماری پول پٹیاں کھولتا کیسے، کو بتایا کس نے؟ آپ تو سوچ رہے ہو کہ یار یہ مفتی صاحب مخالفت میں مبالغہ کر رہے ہیں. روحانی عامل کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے جس کو ہمارے اندر کا کیسے پتا چل گیا. تو یہ اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں یار اس بندہ یہ جو کہہ رہے ہم ہیں واقعی ہم سچی مچی کے ایسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں نا علوم ہے علوم. جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا اس کو علوم کہا جاتا ہے. علوم کے سمندر، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا علوم ہے، کدھر بیٹھ کے تو نے کون سی یونیورسٹی میں کون سا سلیبس کہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے. ٹوپی ڈرامہ A to Z فضول. جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی. آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے، شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا، آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ کر لیا کرو، آیت الکرسی. مسجد کو نیک آدمی سے دم کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جنات اس سے ڈرتے ہیں. ہم تو نیک بھی نہیں ہیں، مشہور ہیں، نیک مشہور ہو گئے نا، تو جنات میں بھی انسان مشہور ہو جاتا ہے. مجھے تو کس بندے کا جن چڑھا ہوا تھا تو میں گیا تو وہ جن میرے سے بحث کر رہا ہے نا، میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا تیرے باپ نے ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں میں نے ایسے آستینیں چڑھا لی. تو ان سے اسی سٹائل میں بات کرو تو یہ ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈر گئے نا، اچھا میں کسی عامل کو فون کر رہا ہوں، جن سمجھ جاتا ہے بیٹا میری دال کہاں گلے گی، یہاں گئی. جن جب بات کرے نا آپ سے ایسی کی تیسی، آپ بولے تو سالے تو پتہ نہیں تجھے میں کون ہوں. اندر سے بے شک کپ کپا رہے ہو آپ. صحیح ہے. تو ایک صاحب کو خواب آتا تھا
انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا، میرے پاس ایک شیطان آتا، جن آتا، مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی، وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا، ہوا علاج؟ کہہ رہے نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو، اب کیا کرو آستینے چڑھا لو، بولا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ، بولے تیری ایسی کی تیسی۔ اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے، اس کے لیے وہی کر سکتے جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو۔ یہ ایک والے کا کام، کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ، سمجھ رہے؟ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی نے آگے بتایا بھابھی پہ جن چڑھ گیا ہے، اس نے کہا خود ہی نمٹے گا خود ہی بھگتے گا، ہم سے مشورہ لیے بغیر آ گیا اس کے اوپر، تو اس کا خیال یہ تھا کہ جن پچھتائے گا، خود ہی بھگتے گا۔ تو کیونکہ اللہ نے بیوی میں جو طاقت ہے وہ جن چڑیل بھوت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہے، تو جو بیوی سے نہیں ڈرا تو جنات سے کہاں ڈرے گا وہ۔ تو کبھی بھی ایسا ہونا کوئی چڑیل بھوت کوئی یوں رکھ کے لگاؤ تھپڑ، وہ دفعہ ہو یہاں سے، وہ بھاگ جائے گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو ان صاحب کو میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دماغ میں تو نیند میں تو یاد نہیں رہتی باتیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رکھ کے لگانا ایک تھپڑ۔ تو وہ کہہ رہے میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اور یہ مخصوص لوگوں کو جن چڑیل بھوت نظر آتے ہیں، ہر آدمی کو نہیں آتا، جنہوں نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل، اور اگر کوئی واقعی ہو رہا ہے تو سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا، تو ہم اور آپ کس چیز کی مولی ہیں بھائی؟ تو علاج کرو، سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لو، انہی چیزوں سے۔ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو صبر کرو، بس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ نفسیاتی زیادہ تر 99% نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے کہ جی وہ یہ بھی کسی نے پوچھا آپ عاملوں کے خلاف ہیں، ہمارے اس خلاصہ سنا رہا ہوں، ہمارے ایک بندہ بیمار تھا، ہم عامل کے پاس لے گئے، واقعی ٹھیک ہو گیا، تو آپ تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوتے، یہ کیا ہو جائے گا، دوبارہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ وقتی طور پر ہی ہو رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تو کسی دوسرے کو ہو جائے گا، پھر کسی تیسرے کو ہو جائے گا، یہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹینشن۔ اور بعض دفعہ کچھ بیماری نہیں ہوتی، ایک نفسیاتی ہوتا ہے کہ مجھے دم کیا تو اب میں، وہ مریض اپنی کانفیڈنس کی بیس پہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اس عامل کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسے بھی کیسز ہیں کہ کسی عامل سے علاج کرایا، واقعی سچی مچی میں ٹھیک ہو گیا، وہ اس کے عامل کا دخل نہیں ہے، پیشنٹ کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو رہا ہے، اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ ہمارے حضرت نے یہ تجربہ کیا، ہمارے حضرت نے کسی کو علاج بتایا جن چڑیل بھوت کا نا، علاج یہ بتایا کہ یہ تسبیح لو اور 10 منٹ تک یہ والا ذکر کرو۔ اب جب تسبیح سے کرنا ہے تو 10 منٹ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ابے تسبیح تو گننے کے لیے ہوتی ہے نا، 200 دفعہ کرایا 10 منٹ، لیکن پکڑائی کیا، تسبیح۔ حضرت نے فرمایا یہ نفسیاتی کھیل ہے، اگر میں ایسے ہی کہتے تھا نا 10 منٹ بیٹھ کے یہ دعا پڑھو تو وہ ماحول نہیں بنتا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے بھائی، تسبیح پہ گھما رہا ہوں میں، تو وہ تصور سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نفسیاتی ٹوٹکے ہوتے ہیں، اس طرح سے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ عامل لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس لے جاؤ، وہ کسی کے پاس بھی لے جاؤ۔ کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہے، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گنہگار کر رہی ہے۔
آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ, اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور طول دو. آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے, تو فوکس انہی کو کریں آپ. پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا, وہ آپ کی غلطی نہیں ہے. پردہ عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں فرض ہے. مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی, جیسے وہ بچپن میں ہوتا ہے نا لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا. اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا, لڑکوں کا الگ ہوتا تھا. کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا. تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں. یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بےہودہ حرکت ہے. لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو, اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے, بیٹھی تو وہ ہیں. تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں, اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں, اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ. عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے. پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو, اور اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے, چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں, اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں. زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں, کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے, چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے, تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں. لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا. کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں, بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے, تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہے, البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں. دیکھیے, مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے. یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے, غیر مسلموں کا ڈریس ہے. ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی, آزاد ہوتے ہیں, بلکہ ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے, ان کی مرضی ہے. مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے, خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں. تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے, ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا, تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا, تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں, تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں. جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ حکام نہیں ہیں, تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس, تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہے اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا, ذرا لمبی شرٹ ہو, تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ, کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہو. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو, یا قمیص پہن لیتی ہیں, تو ٹھیک ہے, کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل, بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے, یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ, مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا, قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے, گنجائش تو دی جا سکتی ہے. اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون, تھوڑا سا لمبا کرتا ہو, تو گنجائش تو ہے, لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے, بیٹیوں کو. حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے, تو ٹھیک ہے, شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے, آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں, میاں ہوتے, تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا.